الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن کریم وہ نورانی کتاب ہے جو انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے اجالے میں لاتی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے، یعنی اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ قرآن کریم کا ہر سپارہ اپنے اندر ایمان، عمل، اخلاق اور انجام آخرت کے سبق لیے ہوئے ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم قرآن کریم کے 20ویں سپارے کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سپارہ ہمیں باطل کے مقابلے میں حق کے راستے پر استقامت کا سبق دیتا ہے، دعوت اور تبلیغ کے مختلف انداز سکھاتا ہے اور آخرت میں اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس دلاتا ہے۔ یہ سپارہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ صبر، حکمت اور عمل کے ساتھ حق پر ڈٹے رہنے کا نام ایمان ہے۔ 20واں سپارہ انبیاء کرام کی دعوتی جد و جہد پر مشتمل ہے، منکرین کے اعتراضات کو بیان کرتا ہے اور اس پر رد پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی نشانیوں کو نمایاں کرتا ہے۔ اہل حق کو اس میں تسلی دی گئی ہے کہ مخالفت اور آزمائش کے باوجود ہمیشہ کامیابی اہل حق کی ہی ہوتی ہے۔ باطل وقتی طور پر کامیاب ہوتا ہے، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ کے حکم سے مٹ جاتا ہے۔ جہاں تک 20ویں سپارے کے بنیادی موضوع کا تعلق ہے تو حق کی دعوت، باطل کی مخالفت اور آخرت میں انجام اعمال۔ اس سپارے میں واضح کیا گیا ہے کہ جب اللہ کا پیغام انبیاء کرام نے انسانیت تک پہنچایا تو اس میں کسی خوف کی پرواہ نہیں کی، کسی کی خوشامد یا کسی کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان کے سامنے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا تھی۔ جہاں تک قرآن کریم کا مرکزی موضوع ہے جو کہ ہدایت ہے، تو اس کے ساتھ 20ویں سپارے کا تعلق یہ ہے کہ توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ نے اس سپارے میں بیان فرمائے ہیں اور رسالت کی صداقت کو انبیاء کی مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا ہے، اور آخرت کی یاد دہانی ہمیں ایک دفعہ پھر دی ہے کہ ہم ایسے نیک عمل کر لیں جو آخرت کی زندگی میں ہمارا سرمایہ ثابت ہو سکتے ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سپارے کے بنیادی موضوعات کی طرف آئیے ذرا اس کا بنیادی تعارف حاصل کر لیتے ہیں۔ جہاں تک اس سپارے کے بنیادی تعارف کا تعلق ہے، جہاں تک 20ویں سپارے کے بنیادی تعارف کا تعلق ہے تو اس سپارے کا نام ہے، اس کا آغاز سورۃ النمل کی آیت نمبر 56 سے ہوتا ہے اور 20ویں سپارے کا اختتام سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 پہ ہوتا ہے۔ اس سپارے میں 3 صورتیں شامل ہیں۔ 38 آیتیں سورۃ النمل کی ہیں، سورۃ القصص اس میں مکمل طور پر آئی ہے، اور 45 یا 45 آیتیں سورۃ العنکبوت کی ہیں۔ جہاں تک اس کے زمانہ نزول کا تعلق ہے تو اس کی زیادہ تر آیات مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سپارے کے بنیادی موضوعات کیا ہیں۔ 20ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے توحید کے بارے میں بات کی ہے اور اس کی عظمت پر دلائل قائم کیے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو ہستی اس کائنات کو، جو کہ طاقتور نظام پر چل رہی ہے، اس کو تخلیق کر سکتی ہے اور اس کائنات کو چلا سکتی ہے، وہ آخرت بھی برپا کرنے یا آخرت قائم کرنے پر بھی قدرت رکھتی ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی مؤثر اور فطری اور عقلی انداز میں توحید کو واضح کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمان، زمین، بارش اور کھیتی کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور کیجئے، کیا میں اور آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی بارش پر غور کیجئے، مردہ زمین سے سرسبز باغات اور کھیتیاں اگانا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی شریک ہوتا تو ہم اتنا مضبوط اور ہم آہنگ نظام، یعنی ویل کوآرڈینیٹڈ سسٹم نہ دیکھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دوسری دلیل یہاں پر توحید کے حوالے سے قائم کی ہے وہ ہے زمین کے نظام پر غور کیجئے، نہریں، پہاڑ اور سمندر۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ٹھہراؤ دیا ہے، اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں، نہریں جاری کی ہیں، میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان پردہ رکھا ہے۔ یہ پیچیدہ نظام خود بخود وجود میں نہیں آیا، بلکہ یہ ایک انتہائی طاقتور اور زبردست قدرت رکھنے والی ذات کی طرف سے ہے۔
اللہ تعالیٰ نے 20ویں سپارے میں تیسری دلیل اپنی توحید پر یہ قائم کی ہے کہ ذرا مجبور، بے بس اور بیمار کی طرف دیکھیے، اس کی فریاد سننے والا کون ہوتا ہے؟ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، بیماری یا مصیبت میں گر جاتا ہے، تو دل کی گہرائی سے کس کو پکارتا ہے؟ صرف اور صرف اس وقت اللہ ہی یاد آتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت جب تمام جھوٹے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو توحید فطرت بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ نے توحید پر اور اپنے وجود پر یہ ہمیں دکھائی ہے کہ ذرا خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں دیکھیں کہ راستہ آپ کو کون دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خشکی اور تاریکی کو پیدا کیا، بحری اور بری تاریکیوں میں آپ کو راستہ دکھایا، ہواؤں کو خوشخبری بنا کر چلاتا ہے۔ انسان جتنی ترقی بھی کر لے، اسے رہنمائی صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہی ملتی ہے۔ پانچویں دلیل اللہ تعالیٰ نے توحید پر یہ قائم کی کہ جس اللہ تعالیٰ نے پہلی بار اس عظیم کائنات کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، اس کے لیے قیامت والے دن ہم سب کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، بلکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل تھا جب اس نے آؤٹ آف نتھنگ ہر چیز کو پیدا کیا۔ دوسری دفعہ اسی چیز کو دوبارہ ریوائیو کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ وہی ہے جو ہم سب کو رزق دیتا ہے۔ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا ممکن کیوں نہیں؟ پھر اسی تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ جب وہ ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا تو ہم اس کائنات میں کیا دیکھیں گے۔ سورۃ النمل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر سور پھونکا جائے گا، پہاڑ بادلوں کی طرح اڑ جائیں گے، سب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے صفیں بنا کر اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے صرف ایک حکم سے چشم زدن میں ہو جائے گا۔ جزا اور سزا اور عدل الہی کا فیصلہ بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ نیک لوگوں کی ذرہ بھر کی ہوئی نیکی کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں اور اس کا بدلہ انہیں قیامت والے دن دیا جائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی بھی کسی نے ارتکاب کی ہے اس دنیا میں، اسے اپنے اس ذرہ بھر برائی کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ قیامت کا دن اللہ رب العزت کے ہاں مکمل انصاف کا دن ہے۔ اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، نیکوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ مل جائے گا، اور اللہ کے ہاں برائیاں اور نافرمانیاں لے کر حاضر ہونے والوں کو ان کا بدلہ عطا کر دیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 20ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے یہ 5 دلائل کیوں بیان کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہماری عقل بیدار ہو جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کا خالق کون ہے؟ ہم ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مجبور اور بے کس انسان کی مثال دے کے سمجھا دیا کہ اس وقت تمہارے سارے جھوٹے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اور تم صرف اپنے ایک رب کو پکارتے ہو۔ یہی وہ توحید ہے جو فطری طور پر ہمارے اندر موجود ہے۔ قیامت پر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے توحید ماننے والا انسان حشر، حساب، جزا اور سزا کو حقیقت کے طور پر قبول کر لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل اس لیے بھی دیے کہ ہم عاجزی، توکل، شکر اور اطاعت کا راستہ اختیار کریں۔ آخری انجام یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے 20ویں سپارے میں قیامت کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ماننا صرف زبان سے نہیں، بلکہ ہمیں اپنے اندر جواب دہی کے شعور کو بیدار کرنا ہوگا۔ ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ عمل ہے، ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں ہمیں اس کے لیے جواب دینا ہوگا۔ سورۃ النمل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ توحید محض ایک عقیدہ نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل فکری، عملی اور اخلاقی نظام ہے جو انسان کو دنیا میں سیدھا اور آخرت میں کامیاب بناتا ہے۔ اس کے بعد اس کے دیگر بنیادی موضوعات میں سے ہیں، اللہ رب العزت نے یہاں پر سورۃ النمل کا ذکر کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیونٹی پر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت کیوں نازل کی؟ چیونٹی ایک پوری کمیونٹی ہے اور یہ ہائیلی ڈسپلنڈ کمیونٹی ہے، یہ انتہائی منظم انداز میں کام کرنے والی کمیونٹی ہے، اور اللہ رب العزت کو ڈسپلنڈ انڈیویجولز یعنی منظم انداز سے اپنی زندگی گزارنے والے لوگ پسند ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال دی، وہ ایک تہذیب، ایک بہت بڑی تہذیب کے بادشاہ گزرے ہیں،
اور ان کی تہذیب میں مادی ترقی کے ساتھ ساتھ ان کی رعایا نے فکری، اخلاقی اور ایمانی استحکام بھی حاصل کیا۔ اقتدار کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے رب کے فرما بردار تھے۔ اقتدار کے باوجود اقتدار کے نشے نے انہیں تکبر میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ وہ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے ایک ہمبل اور عاجز بادشاہ تھے، جنہوں نے اپنے اقتدار کو اپنی رعایا کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تہذیب کی اصل قوت مقصد ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک مقصد تھا کہ میں نے اپنے اقتدار کو اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے ہدہد جو کہ ان کا سٹاف ممبر تھا، وہ جانتا تھا کہ جب میں اس قوم کے بارے میں جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتاؤں گا، وہ فوراً توجہ کریں گے اور اس قوم کو مسلمان کرنے اور سورج کی پوجا ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر لانے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے ذریعے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کسی بھی تہذیب کی اصل قوت اس کا مقصد علم، ایمان اور شکر گزاری ہوتی ہے، نہ کہ صرف ظاہری طاقت۔ ظاہری طاقت ختم ہو جاتی ہے، ایمان بھی باقی رہتا ہے اور نیک عمل بھی باقی رہتا ہے۔ پھر اسی طرح سے سورۃ النمل میں ہی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ علم ہی تہذیب کو شعور اور سمت دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی زبان کو سمجھتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک علم والے بادشاہ تھے۔ ایک بادشاہ کے لیے بھی علم کا ہونا اتنا ہی ضروری ہے۔ وحی سے جڑا علم ترقی کو خیر میں بدل دیتا ہے۔ عسکری قوت محض طاقت نہیں ہوتی، اگرچہ عسکری قوت کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ قوت عدل، امن اور حق کے قیام کے لیے ہونی چاہیے۔ ایمان کے بغیر طاقت فساد کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اگر اقتدار مل جائے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ ہو اور یقین نہ ہو تو ایسا بادشاہ اپنے اقتدار کے ذریعے سے انسانیت کو نقصان پہنچانے لگتا ہے۔ اس سپارے سے اور سورۃ النمل سے ہمیں یہ سبق میں ملتا ہے کہ ہر فرد کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ ہونا چاہیے۔ ہدہد ایک بہت چھوٹا سا پرندہ تھا، میں اور آپ اس کے مقابلے میں افضل المخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زیادہ بڑی طاقتیں عطا کی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ہدہد کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ تھا، وہ اپنے مقصد سے جڑا ہوا تھا۔ اس نے شرک کی نشاندہی کی اور حق کو پہچانا اور حق کا پیغام ایک پوری قوم تک لے جانے کی کوشش کی اور ان کو مسلمان کر دیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندہ امت میں ہر فرد زندہ ہوتا ہے، ہر فرد ضمیر والا ہوتا ہے۔ سورۃ النمل میں کائنات کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو واضح کرتی ہیں۔ بار بار ہماری توجہ اس کائنات کے نظام کی طرف اس لیے دلائی جاتی ہے کہ ہم اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر جتنا غور کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ پر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ خوراک دیکھیں جو ہم کھاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ عطا کرے تو ہم اس کا انتظام خود اپنے لیے نہیں کر سکتے۔ یہ کھیتیاں، یہ پانی جس پر ہم زندہ ہیں، اس پانی کو ہم خود نہیں بنا سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش نازل نہ ہو اور زمین میں پانی کے محفوظ چشمے موجود نہ ہو تو میں اور آپ کل انسانیت مل کے بھی اپنے لیے پانی کا بندوبست نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور و فکر کیا جائے۔ حقیقی تہذیبی برتری وہ ہے جس میں سب کو اعلیٰ مقصد پتہ ہو، سب کو اپنی زندگی کا ہدف پتہ ہو، شکر گزاری کا جذبہ دل میں پایا جاتا ہو اور نیک عمل کے ذریعے سے شکر گزاری کا اظہار کیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی کیا تھا۔ بادشاہ کے ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے، اپنی بادشاہت اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتے تھے۔ پھر اس کے بعد سورۃ العنکبوت میں دیکھیے اللہ رب العزت نے توحید کا گہرا پیغام دیا ہے۔ مشرکین جن بتوں اور جھوٹے سہاروں پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی ہے۔ مکڑی کا جالا بظاہر نظر آتا ہے مگر حقیقت میں انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ یہ مثال ہمیں سکھاتی ہے ہم فانی، بے جان اور بے اختیار سہاروں کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانے، اپنا مالک مانے اور اللہ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ باقی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہے اور وہ ہمیشہ ہماری مدد کے لیے موجود رہتا ہے۔
اس کے بعد رسالت اور آزمائش کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ فرماتے ہیں کہ محض یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم ایمان لائے، جب تم یہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہیں اور کون اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ پھر قیامت کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خبردار فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق سے منہ موڑتے ہیں اور آزمائشوں میں ناکام ہو جاتے ہیں، انہیں یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ آخر کار سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جہاں ہر عمل کا حساب ہوگا، چاہے وہ ذرہ بھر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ احساس انسان کو ذمہ دار زندگی کو بامقصد اور جواب دہ زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے۔ لہٰذا اس سپارے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کمزور سہاروں کو چھوڑ کر توحید اختیار کی جائے، ایمان لائیں تو ہم آزمائش کے لیے تیار رہیں، اور انجام کار میں قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ 20ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے کچھ قصوں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کے قتل ہونے کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ قارون کا انجام بھی اسی صورت میں اور اسی سپارے میں بتایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بھی اسی سپارے میں ملتا ہے، اور فرعون نے انتہائی تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بلند عمارت تیار کروائی تاکہ میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکوں۔ اس قصے کا ذکر بھی ہمیں یہی ملتا ہے۔ جوانی کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مظلوم بنی اسرائیلی کو قبطی کے ظلم سے بچانے کے لیے مداخلت کی۔ غصے میں ایک گھونسا مارا جو قبطی کی موت کا سبب بن گیا۔ یہ قتل آپ نے نیتاً نہیں کیا تھا، مگر انجام سنگین تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً نادم ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی اور توبہ کی، اور آئندہ محتاط رہنے کا وعدہ کیا۔ اس قصے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ نیت اچھی بھی ہو مگر طریقہ غلط ہو تو نقصان ہو سکتا ہے۔ غصہ بڑے فتنے کی جڑ ہے، اس پر قابو پانا چاہیے، فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ مظلوم کی مدد ضروری ہے مگر حکمت کے ساتھ کی جائے۔ غلطی کے بعد اپنی اصلاح کرنا مومن کی شان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، یہ قصہ بھی اسی سپارے میں موجود ہے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 باحیا بچیوں کو دیکھا کہ وہ کنویں پر اپنے جانور لے کر پریشان کھڑی ہیں۔ آپ نے ان کی مدد کی۔ ان کی حیادار گفتگو اور باوقار چال نے موسیٰ علیہ السلام کے کردار کو ظاہر کیا۔ بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام نے امانت اور طاقت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے نکاح کی پیشکش کی۔ یہ قصہ حیا، دیانت اور نکاح کے اسلامی معیار کی ایک روشن مثال ہے۔ حیا مسلمان مرد اور عورت دونوں کا زیور ہے۔ مدد کرنا اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے۔ کام کے لیے طاقت اور امانت بنیادی شرط ہے۔ نکاح میں کردار کو اہمیت دینی چاہیے۔ بچوں کے نکاح کرتے وقت دیکھنا چاہیے کہ بچے اور بچیاں اچھے کردار کے مالک ہوں۔ سادہ اور پاکیزہ رشتے معاشرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے قارون کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا مگر دولت کی کثرت نے اس کو متکبر بنا دیا۔ اس نے مال کو اپنی عقل اور محنت کا نتیجہ سمجھا۔ یہاں یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ ہماری عقل مندی اور محنت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ غرور اور تکبر ہے، بلکہ وہ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ قارون اپنے مال کو اپنی عقل مندی کا نتیجہ سمجھتا تھا کہ میں بہت عقل مند ہوں، میں نے اتنا مال کما لیا، اور پھر وہ مال کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا تھا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت ماننے سے اس کو انکار کر دیا۔ نصیحت کے باوجود وہ نہ تو جھکا نہ ہی وہ شکر گزار ہوا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اس قصے سے ہمیں یہ عملی سبق ملتا ہے کہ دولت امتحان ہے، آزمائش ہے، فضیلت نہیں ہے۔ تکبر ہلاکت کا سبب بنتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے اور ناشکری نعمتوں کو زائل کرتی ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے اور وہ اس بادشاہت اور اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتے تھے. یہی ان کا متواضع ہونا یا ہمبل ہونا ہے. وہ اسے اپنی عقل یا اپنی محنت کا نتیجہ نہیں سمجھتے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں قارون نے یہ غلطی کی کہ وہ اپنی مال و دولت کو اپنی عقل مندی اور اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا تھا. ناشکرے پن کا اظہار کیا، آخر کار اس کی نعمت زائل ہو گئی، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے دوام عطا کیا اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا. نصیحت قبول نہ کرنا دل کی سختی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم سنیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کریں، لیکن اس کے باوجود اس کا ہم پر اثر نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. ایسے دل جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. کئی پتھر ایسے ہیں کہ جن سے پانی پھوٹ نکلتا ہے. یاد رہے کہ انجام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اگلا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے. فرعون کے دور میں ظلم کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. ایسے سخت ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے والدہ نے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور وہی بچہ فرعون کے محل میں پرورش پایا. یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا عظیم مظہر ہے. اس واقعے سے ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے تو وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. ماں کا ایمان اور صبر بہت بڑی قوت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تدبیر انسانی منصوبوں پر غالب ہے. خوف کے وقت بھی امید کو زندہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ موجود ہے تو پھر امید کیوں توڑی جائے؟ نجات وہیں سے آتی ہے جہاں گمان بھی نہ ہو. اور اس قصے میں ایک بہن کی اپنے بھائی سے محبت کا درس بھی ہمیں ملتا ہے. اسی طرح سے اس سپارے میں فرعون کا ذکر آتا ہے کہ جس نے انتہائی تکبر کا ذکر کرتے ہوئے، مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کروائی تاکہ وہ اس پر چڑھ کے دیکھ سکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا کون ہے. اس کی یہ سرکشی، انکار اور خدائی دعوے کی جو ہے وہ اس کی جو علامتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت میں بھی سخت عذاب کی وعید سنائی. علم کے بغیر دعوے گمراہی پر مبنی ہوتے ہیں. یاد رہے کہ تکبر ہمیشہ عقل کو اندھا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا انکار انسان کو تباہ کر دیتا ہے. ظاہری بلندی حقیقی کامیابی نہیں ہے. قدرت کے مقابلے میں ہم انسان کتنی ہی مادی ترقی کیوں نہ کر لیں، ہم ہمیشہ کمزور ہی رہیں گے. ہمیں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے اور وہ مضبوط سہارا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سپارے کا اختتام اس قصے پر کیا. اور ذرا غور کیجئے، اس سپارے کا آغاز اللہ تعالیٰ نے توحید کے بیان سے کیا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، کمزور سے، جو تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، وہ بے جان ہیں. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ حیٌ ہے، وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ طاقتور ترین ہے. لہٰذا عقل مند انسان اپنی زندگی میں کمزور سہاروں کو نہیں بلکہ مضبوط سہارے کو اختیار کرتا ہے. 20واں سپارہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق کا راستہ آسان نہیں ہے. جنت کی طرف جانے والے راستے مشکلات سے بھرے ہوئے ہیں، مگر یہی راستہ ہمیں اللہ کی رضا تک پہنچاتا ہے. اگر ہم صبر، اخلاص اور حکمت کے ساتھ قرآن کی رہنمائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی تعمیر ہو جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے، باطل سے محفوظ رکھے، ہمارے انجام کو خیر کے ساتھ جوڑ دے، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے بھر دے، ہمیں اپنے ان صالحین بندوں میں شامل فرما لے جسے اس نے پسند کیا ہے اور جن کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.